علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے اور یہ عبادت ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات عبادت کی نیت سے اس میں شرکت کریں۔ کسی بھی نبی کی سنت کے ادائیگی کے وقت میں شرکت کرنا ہر انسان کے لیے خوش نصیبی کی اور سعادت کی بات ہے، اور انسان کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی مرحلہ نہیں آتا۔ یہی سنت ہے، یہی اصل ہے، اور اس میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ جب یہ ایک جان سے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس موقع پر یہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی تم سنتان ہو، انہی کی اولاد ہو، سب کچھ اس کے بعد بنا ہے۔ برادریاں، قبیلے، اونچ نیچ کی باتیں یہ سب ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کا کلام اس موقع پہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو، اور اللہ کے نزدیک تمہارے دنیا میں اونچا نیچا ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، البتہ اللہ کے یہاں تو مقام اس کا ہے کہ جو اس کا زیادہ ماننے والا۔ اس موقع پہ ہی یہ آیت کیوں اور یہ پیغام کیوں؟ خاص طور پہ آپ اگر غور کریں گے اور حقیقت کی دنیا میں جائیں گے تو نظر یہ آتا ہے کہ رشتوں کے کرنے میں انسان اونچ اور نیچ کا خاص طور پر خیال رکھتا ہے کہ بھئی یہ میرے لیول کے نہیں ہیں، یہ میری لیول تو اللہ نے بنائے ہی نہیں ہے دنیا میں۔ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے 4 بچے ہمیشہ عقل میں، تعلیم میں، رنگ میں، ہائٹ میں، ہیلتھ میں، ٹیلنٹ میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، فرق ضرور ہوگا۔ اس موقع پہ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ایک ماں باپ کی تم سنتان ہو، رشتے کرنے پہ جو چیزیں دیکھو گے وہ دنیا کی چیزوں کو کم اور حقیقت کی چیزوں کو زیادہ دیکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے دنیا کی چیزیں فقط دنیا کے کام کی ہیں اور حقیقت کی چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے کام میں آتی ہیں۔ یہ پہلی آیت کا پہلا جز جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہمیں پیغام دیا۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں ہمارے بھائی کی بچی، بھائی کا بچہ، بہن کی بچی، بہن کا بچہ ہو، قابل بھی ہو، دیندار بھی ہو، مگر وہ ہم سے منی پاور میں تھوڑا سا نیچے والے درجے پہ ہو، ہم ہائیسٹ پوزیشن پہ ہوں، وہ مڈل کلاس پہ ہو، اس لیے ہم اس کو اگنور کر دیں۔ قرآن کہتا ہے نہ، اس لیے تم اگنور نہ کرو، اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے، دین بھی ہے، قابلیت بھی ہے، تمہاری خواہش کے مطابق بچی میں یا بچے میں سب چیزیں، تو پہلے اپنے گھر میں تلاش کرو۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے جوڑے بنے ہوتے ہیں، پھر بھی نہ ہو، اور اللہ نے کئی مقدر لکھا ہے، بائی چانس ہمارے رشتے ہوتے ہیں، جیسے آج الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے جوڑا لکھا تھا اور یہاں بن گیا۔ لیکن انسان کی اولین ترجیح اور اس کی پرائرٹی ہونا چاہیے کہ وہ اپنوں میں تلاش کرے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ہیرا ہمارے گھر میں ہی بے نام و نشان ہو جاتا ہے اور ہم سارے زمانے میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ پہلی آیت کا ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس موقع پہ یہ آیت ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رشتہ میاں اور بیوی کا ہے یہ اتنا کلوز، اتنا گہرا، اتنا باریک ہے کہ اگر اس میں اللہ بیچ میں نہ ہو تو یہ رشتہ کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا باریک رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر بیچ میں ہو، ہسبینڈ کو وائف کے لیے یہ خیال ہو کہ مجھے اس کے حقوق اور اس کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے، مجھ پہ اس کے لیے کچھ ذمہ داریاں مجھے ادا کرنی ہے، اور اسی طرح وائف کو ہسبینڈ کے لیے یہ خیال ہو، دونوں کو اللہ کا خیال ہو کہ اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی، اور تنہائی ہو یا دنیا والوں کے سامنے ہو، دونوں طرح میں اس حق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ حق صرف اللہ ہی کے لیے ادا ہو سکتا ہے۔ بیٹھ جائیے، بس اس آیت کا ترجمہ پورا کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ دنیا میں پھرتے ہوئے جوڑے تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، ہمیں جیسا لگتا ہے جیسے ان میں کوئی انبھن نہیں ہے، لیکن ہسبینڈ وائف کی جو ریلیشن شپ ہے، وہ جو تنہائیوں کی باتیں ہیں، وہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں ایک دوسرے کے رائٹس کا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال
انسان تبھی رکھ سکتا ہے جب بندے کو اللہ کا ڈر ہو کہ میں اپنی وائف کو زبان سے، اپنے وائف کو اپنے کریکٹر سے، اپنے وائف کو اپنی تمام طرح کی چیزوں سے دکھ نہیں پہنچاؤں گا، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے میرے حصے میں امانت ہے۔ اسی طرح وائف ہسبینڈ کے لیے پیچھے ہو یا کسی کے سامنے ہو کہ میں اس کا خیال رکھوں گی، چونکہ یہ رشتہ کسی اور نے نہیں، اللہ نے میرے مقدر لکھا ہے اور اس کا جواب اللہ کے حضور مجھے جا کے دینا ہے۔ یہ دوسری آیت کا پیغام ہے۔ اور تیسری آیت کا ایک مختصر سے جملے میں پیغام دیتا ہوں جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ نے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، بالکل سیدھی بات کہو۔ کیا مطلب بھئی بالکل سچی بات کہنے کا اس موقع پہ کیا مطلب؟ بات یہ ہے اصل میں یہ جو میریڈ لائف ہے انسان کی، یہ جو وائف ہسبینڈ کی ریلیشن شپ ہے، یہ اتنے باریک دھاگے میں بندھی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے کسی ایک کے لیے بھی کبھی بھی جھوٹ کی پٹری پہ اگر گاڑی چلا دی گئی اور پول کھل گئی تو رشتہ تو چلے گا مگر دل کبھی نہیں مل پائے۔ اس لیے کہا گیا سچائی کی بنیادوں پہ اس رشتے کو قائم کرنا۔ عام طور پہ رشتے میں بتایا کچھ جاتا ہے، ریئل میں ہوتا کچھ ہے۔ یہ اسی طرح ہسبینڈ ہے، وہ اپنے آپ کو اپ کرنے کے لیے بڑے خواب دکھاتا ہے، یہ وائف ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت اپ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سچی بات کہو، سچائی میں نجات ہے، سچائی پہ تم اپنے رشتوں کو چلاؤ، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں دکھ ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے اس میں مٹھاس ہے، لذت ہے، یہ سویٹ ریلیشن شپ ہے جو ہمیشہ تمہاری چلے۔ یہ خطبہ ہے، خطبے کے میں نے بہت چھوٹے سے جز بیان کیے۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں جن کے نکاح ہو گئے وہ اس خطبے کے ترجمے کو پڑھیں، ڈیٹیلز کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں اور اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ اپنی ریلیشن شپ کو دنیا کی سب سے عظیم ریلیشن شپ جو کلوز ہے وہ میاں بیوی کی ہے۔ مقام میں ماں باپ کا رشتہ سب سے اعلیٰ، لیکن کلوزنس میں سب سے اعلیٰ رشتہ میاں بیوی کا ہے، اس سے زیادہ کلوز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنا مبارک کرے اور اس رشتے کو قبول فرمائے۔